الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 اور 42 یہاں بیان کی گئی ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلائل بیان فرمائے، ان کے بعد منافقین کا حال بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کو یہ خبر دینے کے لیے خطاب فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا ہے اور ان کے سامنے ملکوت و ملک کی انتہائی باریک و مخفی ترین اسرار بیان فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حبیب آپ کو مضبوط اور قوی مشاہدے، صریح وحی اور صحیح استدلال کے ذریعے اس چیز کا یقینی علم حاصل ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو موجود مخلوق اور ان کے تمام درمیان میں پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی ذات، صفات، افعال میں ہر اس نقص و عیب سے پاکی بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتا ہے، اور اللہ نے نماز و تسبیح کا جسے جو طریقہ سکھایا اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اگرچہ ہمیں وہ طریقہ دکھائی نہ دے یا سمجھ میں نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان میں ہر چیز کو اللہ کی عبادت، نماز، ذکر، تسبیح کا سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی ابتدا میں فرمایا الم ترى، اس کا معنی کہ کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یہ آپ کس کو بولتے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آپ نے دیکھا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب توجہ دلانا ہے کہ آپ نے ضرور دیکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کر رہے ہو، یا زمین کے اندر یا زمین کے اوپر یا آسمان کے نیچے جو کوئی اللہ کی بنی ہوئی چیز ہے، سب کا سب ذکر کرنا اپنے حبیب علیہ السلام سے مخفی نہیں ہے۔ سب کا ذکر حبیب خدا کو بھی معلوم ہے کہ کس کا کیا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپکلی دیکھی دیوار پر، اور دیکھا، بہت دیکھا۔ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، اے اللہ تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کی۔ اب ایک دل کے اندر سوال پیدا ہوا، اے اللہ تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ ادھر ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، ابھی چھپکلی نے مجھ سے پوچھا، اے اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ کہا کہ چھپکلی نے سوال کیا تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اب ہر ایک چیز کو میرے رب نے جو بنایا ہے وہ ہر ایک عبادت یا مقصد کے لیے بنایا ہے، کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز میں بندے کا فائدہ اور ہر ایک چیز میں بندے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اگر درخت کا ایک کانٹا بھی ہے نا کہ کبھی کبھی بندے کو اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیکار کوئی چیز میرے رب نے پیدا نہ کی، اور ہر چیز تسبیح کرتی رہتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا گیا ایک پرندہ پنجرے کے اندر کسی نے بند کیا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی
اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ جس دن جس گھڑی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں یا تو پھر شکار ہو جاتے ہیں یا پھر پنجرے کے اندر ہم قید کی صحبتیں آ کے برداشت کرتے ہیں. ہمیں یہ جو شکار ہو جاتے ہیں یا پھر پنجرے کے اندر بند ہو جاتے ہیں یہ ہمیں اس کی سزا ملتی ہے کہ جو ہم گھڑی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ہر ایک چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. یہاں تک کہ بعض مورخین مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی دروازہ بند کرنے اور کھلنے کی آواز پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوتا ہے. اگر ہر ایک چیز کا ذکر انسان کے سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ دنیا کا نظام چل نہیں پڑے گا, چل نہیں پائے گا. اسی لیے بعض چیزوں کا ذکر انسانوں کو سمجھ میں آتا ہے اور کثیر تعداد کے اندر پرند چرند وغیرہ ان کا ذکر انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جس کو اللہ رب العالمین نے علم عطا فرمایا, علم عطا فرمایا. کیسا علم عطا فرمایا کہ آپ کو آگے ہدہد پرندہ جس کا سورہ نمل کے اندر ذکر موجود ہے کہ ہدہد پرندہ آپ کو آگے دوسری چیزوں کے بارے میں آگے علم عطا کرتا, بتاتا. وہ آ کر بتاتا کہ یہاں پر یہ ہوا, یہاں پر یہ ہوا. اللہ کے نبی کو اس کا ذکر معلوم, اس کی بات معلوم, اس سے باتیں کرتے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن چیزوں کے بارے میں علم دیا گیا یقیناً ہمیں اس چیز کے بارے میں علم نہیں. ایک چٹکلا ہے, اب اللہ جانے کی کس حد تک سچ ہے. سندھ کے اندر ایک گزرے بتایو فقیر یہ نام سے مشہور ہے, بتایو. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو وہ دعا کرنے لگے اللہ مجھے چیزوں کے بارے میں علم آ جائے کہ یہ کیا بات کرتا ہے, کون سی چیز کیا ذکر کرتی ہے, مجھے ان کے بارے میں علم ہو جائے. تو بتایا گیا ایسے کہ آج جو ہے وہ آپ کا جو پالتو گدھا ہے نا یہ مر جائے گا. تو جلدی گیا اس کو بیچ کے آ گیا کہ یہ تو مرے گا. پھر کہا کہ آج جو ہے نا وہ آپ کا مرغا ہے نا یہ مرے گا. جلدی گیا وہ مرغا بیچ کے آ گیا, یہ تو مرنے والا ہے. یہاں تک کہ جب اسے بتایا گیا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ آپ کو اس دنیا سے مرنا ہے, کہتے کہ اب بڑی پیچیدگی ہو گئی کہ اب کیا کرنا ہے. انسان کو نہیں معلوم تو نہیں معلوم, اگر معلوم ہو جائے کہ تمہیں اب مرنا ہے تو بندہ بڑا پریشان ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے ایک الگ سے مخلوق میں رکھا. جس طرح ہماری آنکھیں فرشتوں کو نہیں دیکھتی, ہمارے کان مردوں کی آواز کو نہیں سنتے, لیکن بھینس چوپائے وغیرہ ان کو ملائکہ نظر آتے, ان کو جنات نظر آتے, ان کے کانوں میں مردوں کی آوازیں آتی ہیں, لیکن جانوروں کے اندر آتی ہیں, انسانوں کو نہیں آتی. معلوم ہوا کہ یہ رب کا نظام ہے جو ایک چل رہا ہے, لیکن سب چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے. لیکن کتنا بڑا غافل انسان ہوگا وہ کہ جسے 5 وقت ندا دی جائے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہو. آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے. بادشاہت کس کی ہے؟ یا اللہ کی. زمین آسمان سب مخلوق کو زندہ رکھنا, مخلوق کو کب تک پیدا کرنا, کس کو کتنا عقل دینا, کس کو کتنی دولت دینا, سب کچھ بادشاہی یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. انسان کے بس میں کچھ نہیں. اگر انسان کے بس میں ہو تو انسان کے گلے کے اندر لقمہ جو ہضم کیا وہ بھی نکال لے. انسان تو اس قدر آگے پہنچا ہے کہ حلق سے بھی نوالا نکالنے کے اوپر بندہ تو جائے کہ میں حلق سے بھی نوالا نکال لوں, لیکن اس کا بس نہیں پہنچتا. یہ میرے رب کی بادشاہت ہے جو نظام چلا رہا ہے, جس کو جس طرح دیا ہے, جس طرح چلایا ہے, یہ اسی کی مرضی ہے, اسی کا نظام ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا مثال ہے کہ جب فرعون نے یہ اعلان کیا تھا کہ کسی لڑکے کو میں زندہ نہ رکھوں گا, ہر ایک کو
قتل کر دوں گا، کیونکہ کسی نے بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو کہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اگر میرے رب کی بادشاہت ہے تو نظارہ نظر آتا ہے کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ پلنے بڑھنے کا سلسلہ فرعون کے گھر میں ہوتا ہے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں بڑے ہو کر فرعون کو غرق کراتے ہیں اور اسی کا تختہ الٹ دیتے ہیں، اور پھر رب کریم کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ نظام ربی ہے جس سے جو چاہے کام لیں گے، سب کچھ اسی کے اختیار میں، زمین و آسمان سب کچھ اس رب ذوالجلال کے ذمہ کرم، اس کے کرم پر ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دنیا آخرت دونوں جہانوں میں قرآن کے نور سے منور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔